بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ترجمة ولا ما يحتاج؟ أول شيء لا. ما يحتاج هذا. نعم صلوات. بسم الله. استمعنا وإياكم إلى ما قرئ علينا من هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين، وهو كتاب من الكتب المهمة في الدين ومن الكتب التي ينصح باقتنائها وقراءتها والاعتماد عليها، فكل ما فيها إلى الصحة أقرب إن شاء الله. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mulai kalaban pamausan salawat ngatur salawat ban salam da Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ban sataja keluarga ban sahabat ban beliau ada buaki alhamdulillah dan kulaban panjenengan setaja lastari mirengaki da kapamausan salah situng kitab Riyadhus Shalihin sakadima kitab Riyadhus Shalihin aropaaki salah situng kitab seteti ampuan dalam syariat dan kulaban panjenengan setaja dalam ajaran dan kulaban panjenengan setaja ban aropaaki salah situng kitab rujukan ban insyaallah setaja hadis-hadis saya sebutaki sareng Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin kaadintoh lebih semak dekat hadis sahih. وقد سماه مؤلفه رياض الصالحين. رياض وهي جمع روضة، روضة وروضة وروضة وروضات أو رياض، فكأنه كالبساتين التي فيها أشجار وفيها ثمار وفيها أزهار متنوعة، كل أشجار وأثمار نوع، سماها رياض الصالحين، يعني أنهم يتنقلوا فيه min raudhatin ila raudhah. Dan kitab kadinto sareng pengarang Al Imam Nawawi rahimahullahu taala nyamaaki kitab Riyadhus Shalihin. Riyad aropaaki jamak dari raudhah, seabri artih kebunan, sekadima biasa dalam kebunan kadinto bedepan sepanapan bungkaan, bedepan sepanapan buaan, bedepan sepanapan kembang, bedepan sepanapan kabungkaan sesangat indah dan sesangat bagus. Ban idabaki as-salihin jengah akan tak ropaaki ngalena orang soleh dari situng kebun dekat kebun selain. وكذلك هذه الجلسات المباركة شبهها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالرياض، رياض الجنة. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال مجالس العلم أو حلق الذكر. Ben sapani kejugan perkumpulan dan kulaban panjenengan setaja saat semangken juganan bi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ida buaki aropaaki riyadul jannah kebunan swarga. Dalam hadis Gusti Kanjeng Nabi ada buaki deka dan kulaban panjenengan idza marartum bi riyadil jannah farta'u bilati bin kapi lebat nang kebunan swarga farta'u maka tojuah maka alindungan nang kebunan swarga jiria. Para sahabat matur da Gusti Kanjeng Nabi, "Panapa kebunan swarga kadito Gusti? Panapa saya masuk kebunan swarga nang alam dunia?" Maka bi Gusti Kanjeng Nabi debaki majalisul ilm wa hilakul dzikir, tempat perkumpulan ilmu dan tempat perkumpulan ngingain ben ngimutin da Gusti Allah Subhanahu wa taala. وجمع فيها المؤلف جمع في هذا الكتاب أبواب كثيرة ومسائل متفرقة، كل ما يخص المسلم ويتعلق بأمر المسلم في شؤونه كلها في أمور العبادات والعادات، فجمعها كلها في هذا الكتاب وسماه رياض الصالحين. Bal Imam Nawawi rahimahullahu taala pengarang kitab kadinto nyebutaki dalam kitab pada kapan sepanapan bab benda kapan sepanapan masalah sebida-bida setantona masalah sekesebut berhubungan dekat sakapina orang muslim dalam alaksanaaki kewajibanna dalam alaksanaaki taat da Gusti Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau Imam Nawawi makompol da kapan sepanapan perkara si wajib atas orang Islam elakonin
saya ke pesitong dalam kitab seasmana Riyadhus Shalihin. ويتكلم الليلة المؤلف كما سمعنا يتكلم عن الحج، أدلة الحج وكيف فرض الحج ومتى فرض الحج. والحج كما تعلمون لغة هو القصد، الحج هو القصد، فإذا قصدت أي شيء فقد حججت إليه أو اتجهت إليه. يقولوا الحج لغة القصد، وشرعا في الشرع هو قصد البيت الحرام في مكة المكرمة لأداء النسك. الحج هو قصد البيت الله الحرام في مكة المكرمة وما يتبعها من أماكن المشاعر كمزدلفة وعرفات والصفا والمروة، كلها متعلقة بأمور الحج، وقصد البلد الحرام لأداء المناسك. Ban seampone kau ningin bitan kula ban panjenengan sedaja ban ampon emaus ki puru Al-Imam Nawawi nyebutaki tentang situng bab anyama babul haj seberhubungan kalaban salah situnga rukun Islam saya wajibaki ditan kula ban panjenengan sedaja searopa aki haji ban bekal jelasaki panapa saya maksud saya tocu kalaban haji ban ebila fardu aki ibadah haji kadito ban emolain seanya haji mungku lugat mungku bahasa arti dari haji dalam bahasa Arab kadang itu Eropa aki saja tebaki sareng beliau al-qasdu saja, maka bila dan kulban panjang saja dak kesitung perkara maka bisa iko caaki entar haji dak ke perkara saja dak kesitung tempat iko caaki haji dak ke tempat saya sebut dalam bahasa Arab. Namun saya maksud kalaban haji mungku syariat agama Islam engki kadang itu saja dak ke Baitillah dak ke kota Mekah Al-Mukarramah untuk alaksanaki ibadah haji, untuk alaksanaki ibadah selama berdiri Mekah kadisa bencukanan esa ampun alaksanaki ibadah haji berdepan sepanapan tempat-tempat bersejarah seiziarwain ben kunjungin agati Arafah agati Muzdalifah cukanan salah situnga kegiatan dalam pelaksanaan haji berdesai antara Safa dan Marwah. Maka saya maksud kalaban haji dalam syariat Islam yang kita itu berangkat dekat tanah suci sedua dekat tanah suci kota Mekah Al-Mukarramah untuk alaksanaki ibadah haji itu. وهو يجب على كل مسلم بالغ عاقل مستطيع يجب في العمر مرة واحدة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. في هذه الآية فريضة الحج أنه فرض، وفيها وعيد شديد لمن ترك الحج وهو قادر عليه، ومن كفر فكأنه والعياذ بالله البعيد كأنه يكفر إذا ترك الحج، وإن كان يصلي ويصوم رمضان ويعمل أشياء ثانية، لكن ترك الحج مع الاستطاعة فيه خطورة ووعيد شديد. Ban ibadah haji kadin to termasuk salah satu ibadah saya wajib haki sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala bagi setujan orang muslim, orang Islam seandi syahadat sedua. Ban wajib haki atas setujan orang balik. Ban wajib haki atas setujan orang seandi akal. Cukanan sepaling penting haji kadin to wajib haki sepalu di garis bawahi kadin to wajib haki bagi orang semampu. Mampu dalam alaksanaan ibadah haji dalam berangkat ben biayana ben setajana kebutuhan keluarga seitin aki bingkeng dari kadinto Gusti Allah Subhanahu wa taala nang dalam ayat sekala ada bawaki walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sampun Gusti Allah taala makon ben afarduaki wajib atas sakapina manusia jadi haji, tapi bi Gusti Allah taala ki beri syarat man istata'a ilaihi sabila, tapi bagi orang semampu alaksanaki ibadah haji saya sebut. Dan dalam ayat kadang tu Gusti Allah Subhanahu wa taala nyebutaki ancaman bagi orang yang kafir dalam artian tak anda ngelakoni haji. Oh tak alaksanaki haji sedangkan aban mampu, sedangkan aban kau besar. Dalam biaya nak dalam setujuan aban kau besar. Artinya jasaknya sampai makan haji mampu ban kau besar, tapi orang kadang itu tak berangkat haji. Maka dabun Habib gelak sana us orang jadi apa asolat tu, sana us orang jadi apa azza kata mun tak makan haji sedangkan aban mampu orang jadi termasuk dalam kebahayaan
ancaman si Gusti Allah Subhanahu wa taala itu baki nang ayat kadinto wa man kafara fa innallaha ghaniyun alamin. Orang sekafir tak laksanaki ibadah haji asar tak aban ko basa maka debuna Gusti Allah taala tak butuh daga orang sekasebut. ويقول العلماء رحمهم الله سبب هذا الوعيد الشديد ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قالوا سببه لأن في الحج أعمال ليس للنفس فيها مصلحة وليس للعقل إليها سبيل يعرف ما الحكمة ما لم تظهر ولن تظهر الحكمة. فمثلا الذي يمتنع عن الحج وهو قادر كأنه يقول بلسان حاله إيش الفائدة؟ أنا أروح أغير ثياب ألبس إحرامات ثاني إيش؟ أروح أرمي جمرات في منى 7 جمرات، أروح في عرفات في الجبل بين الصفا والمروة أمشي 7 أشواط أطوف ما هناك حكمة ظاهرة للعقل، هذه كلها تعبد لله سبحانه وتعالى. فكأن من تركها والعياذ بالله كأنه بلسان حاله يقول أنا لا أعمل هذا الشيء، فهو يكفر بالحقيقة. وإن صلى وصام والعياذ بالله كما ورد في الحديث من استطاع أن يحج ولم يحج فليموت إن شاء يهوديا أو نصرانيا يموت على سوء الخاتمة والعياذ بالله. Sampai ada bagi sarang sebagian para ulama alasan Gusti Allah Subhanahu wa taala apareng ancaman sangat bahaya bagi orang serta laksanakan haji sedangkan aban mampu karena naknya pelaksanaan ibadah haji kan itu banyak pansepanapan kegiatan, pansepanapan kelakuan secara zahir pada ke mata tak ada faedah nah. Yang cak kasar, cak terusan padan benin mainan. Itu bagi beliau ibadah antara orang yang laksanakan ibadah haji ihram lepas kalampis yang aku biasa hanya ngaku di lembar kalampi. Mereka itu termasuk kegiatan haji nyampak jumroh nak Mina. Ngancan betul petong kali seakan-akan kan mainan di dalam pandangan mata kan itu kan hanya mainan pada perkara tadi aduna juga nan di dalam kegiatan haji pada sa'i antara Safa dan Marwah hanya aleng-aleng petong kali antara gunung Safa dan gunung Marwah misalkan itu juga aleng-aleng petong kali nang Ka'bah pada zahirnya encan pebuduna manusia senikat ada faedah sedangkan perkara kan itu tak epakonaki bi Gusti Allah Subhanahu wa taala kecuali pada hikmah sangat agung saya tak ada ngauningin kecuali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang tak laksanakan ibadah haji sedangkan aban mampu, debuna para ulama seakan-akan nentang ke pangeran. Apa ma entar haji jika ro entar mainan, haji jika ro entar ngelencer, haji jika ro entar napa koro entar ajeulenan. Sedangkan aban mampu tak ngauningin bahwa haji ini karo paki ibadah sejukanan wajib aki bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka dia baki maski orang ji apa jengah, maski orang ji apa sah ki bila tak haji sedangkan aban mampu akan aban kafir ke pangeran tak anda alaksanaki pakona Gusti Allah Subhanahu wa taala. ولهذا حينما أحرم صلى الله عليه وآله وسلم بحجة الوداع من المدينة المنورة قال لبيك بحجة حقا تعبدا ورقا أي أنها كمال العبودية وكمال الرق لله سبحانه وتعالى يظهر في أعمال الحج ليس للنفس فيها مصلحة وليس للعقل إليها سبيل. Dari kali itu Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam inalekana beliau alaksanaaki hajjatul wada karena Gusti Kanjeng Nabi selama udin hanya haji sekalian. Inalekana Gusti Kanjeng Nabi mius dari kota Madinah ada ke kota Mekah beliau ada buaki labbaika hajjan ta'abbudan wa riqa debun Gusti Kanjeng Nabi ya Allah abdi nerema da kapanggilna ajunan minangka alaksanaaki ibadah da kaajunan ban minangka alaksanaaki pengabdian ban kapengabulan da kaajunan karena ibadah haji ka dinto mon ecelingaki dari maslahat Ka'bah tadi maslahat benjukaran kegiatan haji ceng ken tada gunana bener dalam mon iyo koraki ka akal pupuduna manusia lah karta de gunana tapi mon ebeliaki ke keimanan kadito juga aropa aki bentuk pengabdian ben pengabulan ben painaan ya juna Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga gelak cecer beliau nyebutaki situng hadis debun Gusti Kanjeng Nabi siapa orang yang saya mampu haji benta haji maka debun Gusti Kanjeng Nabi kok tak peduli orang jari mati dalam kebadan Yahudi atau dalam kebadan Nasrani atau dalam kebadan kafir lah panjang.
ثم استدل الشيخ رحمه الله في حديث بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. هذا حديث من أصول الأمور، من الأصول التي يبنى عليها مهام الدين كاملة. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يمثل لنا الإسلام كأنه كالبيت أو كالعمارة القائمة، فقال بني الإسلام على 5. لم يقل في الحديث الإسلام محصور في 5، لا، لأن في أمور هنا، في أمور في الإسلام ما ذكرت هنا، فهذا الحديث لا يحصر الإسلام في 5، وإنما قال بني الإسلام على 5. كما أن العمارة حينما نعمر عمارة، بيت، منزل أو معهد، أو نعمل له في الأرض قواعد أساسيات يبنى عليها، فإذا بني عليها ليس كل هذه القواعد، البيت بعدين داخل يحتاج إلى أثاث، يحتاج إلى الكرهباء، يحتاج إلى الماء، يحتاج إلى الأشياء هذه الكماليات يحتاجها البيت، لكن الأساس الذي بني عليه البيت هذه القواعد الأصلية التي لو ذهبت قاعدة ذهب البيت. لو أن قاعدة اختلت لم تكن تمام، ما في مهندس تمام يعمل قاعدة، البيت شوية يروح يقول هذه ما في قاعدة كويس. فهذه ال5 القواعد أو التي بني عليها الإسلام هي الأساسيات التي لا بد منها، فإذا نقصت واحدة منها انعدم الإسلام. لكن في أشياء لا بد بعدين تأتي غير هذه ال5: بر الوالدين، الجهاد، صلة الرحم، طلب العلم، البعد عن الظلم، كل هذه أشياء في الإسلام، لكنها ليست في الحديث هذا، لأن هذا خاص في الأسس. لاحظ معنا الحديث كيف نقول بني الإسلام، يعني الإسلام أشياء كثيرة لكنها بنيت على هذا، فهذه هي الأساس ال5، فذكر منها حج البيت. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala mentut dalil dalam kewajiban haji ka dinto kalaban hadis situng hadis saya tebaki sareng Gusti Kanjeng Nabi saya ka dima nang hadis ka dinto Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ajelas aki ban anerangaki da ka ummata da kapan sapanapan perkara seteti pondasi atau seteti pandemin dalam agama Islam. Dari ka dinto tebaki buniyat Islam, bangun Islam atas 5 perkara. Gusti Kanjeng Nabi tak ada buaki Islam jadi 5 perkara punten. Karena itu adapun beliau bermakna se sangat lembut, bermakna se sangat alus. Gusti Kanjeng Nabi ada buaki Islam bangun atas 5 perkara. Gusti Kanjeng Nabi tak ada buaki Islam jadi 5 perkara. Berarti apa? Beliau apa yang gambaran pada naban Roma. Islam nikai pada aki kalaban bangunan. Bangunan seterojo ke situng lantai 2 lantai seterusnya Abu Tawaki dek ka pandemin bedek benda ke pondasi sangat kuat. Artinya pondasi apa bagus, pondasi apa kuat, makle Roman kokoh. Jadi Islam pada ketika dinto, Islam kadinto bangun atas 5 pondasi. Jadi waktu pada selema kelun, waktu pada selema, waktu kuat selema. Bila korang dari selema berarti tak bisa kocak Islam. Pada depan Roma bangunan Roma sekian okorna kudu berdepan pang-pang. Artinya mun korang situng pang-pang robu Roma. Oke. Tapi dalam penjelasan Islam tak hanya tekan dek naik ke adinto. Sedangkan nang Islam kak itu banyak perkara kelakuan bagus yang lain. Saya bijukan bikus tekan jeng Nabi ban bikus Allah Taala dalam syariat pakon lagi. Badan nang nang syarat Islam pakon abek tidak kau ring seposi 2. Nang dalam agama Islam pakon silaturahmi. Dalam agama Islam juga pakon mabagus jaga kesetaraan pada Islam, larang coba jaga kesetaraan pada Islam, larang jahat jaga kesetaraan pada Islam. Tapi bikus tak Nabi tak sebut tak tidak eka dinto. Karena apa? Karena saya sebut tak bikus tak Nabi kan itu hanya pondasi lah. Okay. Tapi Islam benih hanya kain to. Jadi deki banyak nang dalam apa depan Roma. Abangun Roma pondasi pekuat agak pang-pang. Bila mari pang-pang ben betah, napa karoni karomantan. Dalam beda hiasna, beda kamera, deki beda kasurra, deki beda lemarinna, beda cedek beda nikan. Pada ban Islam.
Islam ia bangun atas 5, solat, puasa, zakat, syahadat, haji. Tetapi di luar selema ini juga banyak kelakuan bagus untuk ahiyasin dan membagus ke agama Islam. Kadin to makna sebi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam penang dalam debuna Gusti Kanjeng Nabi buniyat Islam. Islam bangun. Tak ada baki Islam jadi hanya 5 punten. Tapi Islam jadi bangun atas 5 perkara. ثم إن هذه الخمسة الأسس أو الخمسة الأركان كما في بعض الروايات أركان الإسلام 5. هذه الخمسة الأسس والأركان 3 منها تطلب من كل مسلم من كل المسلمين، و2 تختص بفئة. أما 3 العامة لكل المسلمين فهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وصوم رمضان. هذه 3 الأركان يجب على المسلمين كافة في كل العالم وفي كل الدنيا، وهي الشهادتين وإقام الصلاة وصوم رمضان. هذه 3 العامة. أما 2 الخاصة هما الحج والزكاة. فالحج لا يجب إلا على المستطيع لمن استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة تكون استطاعة بالبدن وبالمال. لا بد أن يكون مستطيع ببدنه، صحته ممكنة من الذهاب إلى مكة وإلى الحج صحيح، سليم الأعضاء صحيح، أو لديه من يقوم به ويخدمه، إن كان ضرير لديه من يقوده، وهكذا صحيح استطاعة البدن. والاستطاعة الثانية استطاعة المال، لا بد أن يكون عنده مال الذي يقدر يسافر إلى مكة إلى الحج، يحج ويعود إلى بلاده، عنده القدرة المالية حق التذاكر الطائرة أو الباخرة في البحر وهكذا. فإذا كان ban dalam rukun Islam atau pondasi agama Islam kan itu ibagi 5. Dari selema ibagi 2. Bada telok rukun umum bagi setujuan orang muslim. Pasal apa ini? Mun agama Islam wajib telok perkara kan itu. Tapi beda 2 rukun, 2 pondasi tak wajib kecuali bagi orang-orang tertentu. Panapaan setelok syahadat si 2 ban palaksan ajin ngaki salat ban apa sanang bulan Ramadan. Kan itu saja aja nah. Orang muslim saya mampu ban saya tak mampu wajib kapi. Okey, tak ada pilihan. Tapi mun si 2 nikah tak wajib kecuali bagi orang-orang tertentu. Dengan haji. Kita berkuasa Allah Taala dalam Al-Qur'an, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Ibadah alaksanaki ibadah haji ke Baitullah bagi orang yang semampu. Pasal orang yang semampu dalam ibadah haji beda 2. Tabur beliau bagi kemampuan alaksanaki ibadah haji beda 2. Beda kemampuan dalam aba dan beda kemampuan dalam artah. Artinya 2 kudu beda kapi. Nikah baru makar bisa wajib alaksanaki makar haji. Mampu betanah sehat ki ngudah atau bamun tak mampu atau bela tua beda senontona atau bamun aban buta juga beda senontona beda sing terakhir nikah wajib aban beda selamat ki sehat ki bisa laksanaki nikah kemampuan dalam aba. Dan juga nan beda kemampuan dalam artah. Dalam artah mampu melek ongkos berangkat dah. Dan juga nan kebutuhan selama ika di sana ongkos sampai mulai napole. Dan juga nan memenuhi kebutuhan keluarga setin aki ibu di nikah masuk termasuk kemampuan di dalam arta. Artinya mungun karo cukup dak mangkade molen tak cukup ben keluarga setin aki tak ana mau belanja nikah kita ikut caki mampu. Jadi baru 2 mampu dalam haji, mampu aban tibi mampu bisa mangkat fisik mampu, benjukan finansial juga mampu. Kan itu saya maksud mampu dalam alaksanaki ibadah haji. وأما الركنان اللتان لا يجبان إلا على طائفة فهما الحج والزكاة. الحج على المستطيع، والزكاة لا تجب إلا على من ملك مال من الأموال التي تجب فيها الزكاة بشروطها المعروفة من بلوغ النصاب ومرور الحول وإلى غير ذلك. ليس هذا مضان شرحها، وإنما فقط التنبيه إلى أن هذه 3 أركان عامة لكل مسلم: الشهادتان والصلاة وصوم رمضان. والحج والزكاة لا يجب إلا بالنسبة للحج على المستطيع في بدنه وماله،
والزكاة على من ملك مال تجب عليه فيه الزكاة وهكذا. Barangkali saya ada buat akikillah bahwa pada dua rukun kali itu tak wajib hanya bagi orang tertentu. Bagi haji yang pun disebut akikillah bagi orang yang mampu. Juga nan baru situng rukun boleh arop akik zakat. Kewajiban zakat wajib bagi orang seandi artah. Seandi artah banyak. Dan saya memenuhi syarat-syarat. Siampun jelas akik nang pan berapa kita fikir termasuk syarat wajib zakat kadin to depa deka batas wajib zakat. Sencang di dalam kata fikih anyaman nisab engki bade batas bade kuota nah engki juga nan nomor 2 mururul haul kudu ada leng tahun ben di syarat-syarat saya pelanceng lebar aja lah sakin nang kata fikih dia beliau tak perlu pelanceng karena semakin benih pembahasan zakat tapi hanya dia beliau memperhatikan bahwa agama Islam dari selama bagi dua bade telok umum bagi sekapin orang muslim siapa abain warga Islam. Bada dua, haji dan zakat. Haji bagi orang yang mampu, zakat bagi orang yang memenuhi syarat. Dan sing andi Jakarta. والحج كما تعلمون يقولوا هو من الشرائع القديمة من شرائع من قبلنا من الأمم. فأمر الله نبي الله إبراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. قالوا وقد حج البيت من قبل نبي الله إبراهيم على بعض الروايات. وإن نبي الله إبراهيم أعاد بناء البيت لم يبنيه ابتداءً وإنما أعاد بناءه لأن قالوا بناه الملائكة بنت البيت ولكن حينما أتى طوفان نبي الله نوح عليه السلام وعم الأرض كلها في القصة المعروفة انطمس البيت واندثرت آثاره مع الطوفان والأمر الوقت. فنبي الله إبراهيم أعاد بناءه على بعض الروايات مرة أخرى وأذن في الناس بالحج. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت قالوا بين الله سيدنا جبريل مكان البيت القديم فعمره مكانه. الشاهد أن الحج من الشرائع القديمة التي قد عبدها بها الله سبحانه وتعالى من قبل وأجره عظيم وفضله كبير. فقد ورد من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه أو رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يعني يغفر الله له الحاج مغفرة شاملة بحمد الله وفضله. Dan parlo kau ingin bitur kurban panjenengan saja bahwa ibadah haji kadito beni syariat perintah anyar punten tapi ide buaki haji kadito ampun syariat taki bane pakona ki bi Gusti Allah Subhanahu wa taala dekapan sopanapan umat sebelum umat Muhammad termasuk dengan Nabi Ibrahim banda kasataja umat dah. Gusti Allah taala terbagi dalam Al-Qur'an wa'adzim fin nasi bil haji wa wa'adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijala. Gusti Allah taala terbagi dengan Nabi Ibrahim nyari ataki tentang haji. Bencukanan Ka'bah se taropaki salah satu tempat pelaksanaan ibadah haji ka dito beni anyar bangun punten. Ka'bah lakar lai bangun mulai ke zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim saya bangun. Bahkan di dalam sebagian riwayat terbagi beni Nabi Ibrahim hanya memperbarui, merenovasi. Ka'bah lakar lai bangun mulai nang sebelum iutusan Nabi Ibrahim bisa bagian para malaikat. Kita dah ngauningin pasera. Tapi nang zaman Nabi Ibrahim renovasi bangun pole karena saampuna tomi bena seksaan si sangat kuat ben si sangat sakit dari Gusti Allah Subhanahu wa taala saya petoron dak kaum Nabi Nuh sampai akhir merosak maghujur dak Ka'bah. Akhirnya nang zaman Nabi Ibrahim malaikat Jibril apa yang oning dak Nabi Ibrahim di posisina Ka'bah. Sehingga bi Gusti Allah Subhanahu wa taala epakon Nabi Ibrahim untuk abangun Ka'bah. Sehingga saya kawaningin betul kurban panjenengan saja pertama abangun Ka'bah itu Nabi Ibrahim pada hakikatnya malaikat tapi Nabi Ibrahim hanya merenovasi dan hanya memperbarui bangunan Ka'bah kadito. Ben kawaningin bahwa kenjaran ben keutamaan alaksana ibadah haji kan itu sangat raja ben sangat agung saya janji bi Gusti Allah Subhanahu wa taala sampai Gusti kanjeng Nabi ada buakin dalam hadis man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuk raja'at kayaumi min dzunubi kayaumin waladatu ummu ben Gusti kanjeng Nabi siapa orang yang alaksana ibadah haji bentak cuba bentak ngalakukan kelakuan cuba ongkuan dalam hajina maka bi Gusti Allah taala enalekana pemole dari laksana ibadah haji saka pinatu sana sepora akan tah peji ikun rembi artinya tadi itu sama sekali saking agungna ben saking muljana
kencaran ben keutamaan siapa bikus Allah Ta'ala bagi orang-orang saya haji. ورد في الحديث الصحيح أيضا العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. يعني العمرة وهي معروفة وهي أيضا فرض وتجيب كالحج في العمر مرة واحدة، إلا أن أعمالها سهلة وتتأتى في اليوم، بل أحيانا في اليوم أكثر من عمرة لمن استطاع. الشاهد في الحديث العمرة إلى العمرة، تأتي عمرة ثم عمرة ما بينهما يكفر. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما كالصلاة إلى الصلاة. والحج المبرور الذي يكون والحج المبرور هو الذي يكون قالوا خاليا من الذنوب، خاليا من الفسق، خاليا من الجدال. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يقول الله سبحانه وتعالى. فالحج المبرور هو الذي سلم من المعاصي من الإحرام إلى التحلل، من حين يحرم بالحج إلى أن يتحلل من الحج يسلم من هذه الأمور فيكون مبرور إن شاء الله. فالحج المبرور في الحديث ليس له جزاء إلا الجنة. Dalam hadis lain Gusti Kanjeng Nabi ada buaki al-umratu ila al-umrah kafaratun lima bainahuma. Ibadah umrah pertama sampai ibadah umrah sebekal datang kafaratun lima bainahuma arupa aki tadi pengusut bagi sedaya kelakuan tu saban kelakuan cuba si terjadi antara dua umrah tersebut. Para kau ingin umrah kali itu pada ban haji, akatip haji kali itu wajib bagi sakapina manusia yang dalam seumur odi hanya sekalian. Sekarang itu juga umroh wajib hukum bagi orang yang tak pernah laksanakan umroh sama sekali dalam seumur sekalian. Tetapi umroh kegiatan umroh tak akati kegiatan haji. Mana bi haji hanya dalam setahun sebulan sekalian. Artinya saya bisa haji usangan tos bulan haji. Tapi pun umroh punten. Kalau kegiatan ibadah umroh singkat, bahkan di bulan beliau bisa lakonin dalam sehari bisa 2 kali umroh, bisa 3 kali umroh sesuai kemampuan. Maka kelakuan umroh yang antara umroh si pertama dan umroh si nomor 2 dan seterusnya karena itu Arab aki jadi pengusut yang antara dosa-dosa terjadi nang antara umroh si pertama dan umroh si nomor 2 akan diting karena solat. Dalam hadits lain Gusti Kanjeng Nabi ada buaki solat selama waktu jadi pengusut dosa terjadi antara solat selama waktu tersebut. Artinya apa? Solat selama waktu jadi pengusut dosa dalam sehari semalam. Karena itu tentang ibadah umroh. Tapi dalam Gusti Kanjeng Nabi wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tapi haji si mabrur, kenapa haji si mabrur? Saya terima bikus Allah Taala. Kenapa haji saya terima bikus Allah Taala? Haji seenalaikan pelaksanaan mulai ihram sampai tahallul tak campurin kalaban kelakuan cuba, tak campurin kalaban kelakuan kemaksiatan, tak campurin kalaban kefasikan, tak campurin kalaban kejahatan. Nikah haji si mabrur. Haji si mabrur tak campurin kalaban maksiat, tak campurin kalaban kecubaan, tak campurin kalaban kejahatan, tak campurin kalaban kefasikan. Maka pasir orang saya haji ban mabagus dah pelaksanaan hajina syarat ban rukunna ban cukanan dah kesedaja sunat-sunat ban ajauin dah kesedaja nasa larang bikus Allah Taala, maka bersed sepaling raja jadi kus Allah Taala bagi orang si haji si mabrur kali toh tak boleh bikus Allah Taala beles masuk dah ke surga. فكما هو لا يجب في العمر إلا مرة واحدة الحج، إلا أنهم قالوا ينبغي لمن وسع الله سبحانه وتعالى عليه وعنده الاستطاعة في بدنه وماله أن لا يترك الحج كل 5 سنين أو نحوها مرة، فإن فيها أجر عظيم ووعد بالخير الكبير. فقد ورد من حج مرة فقد أدى فرضه، ومن حج ثانية فقد داين ربه، ومن حج ثالثة حرم الله شعره وبشره على النار. يندب قالوا تكرار الحج من باب الندوب وإلا الوجوب مرة واحدة، لكن بعد كم سنين يذهب إلى مكة للحج لأجل الأجر ولأجل الخير ولأجل الفضل الكبير إن شاء الله. قالوا أقلها أن يكون فاصل بين الحجة والحجة يكون 5 سنين أو نحوها من هذه الأمور. أقل شيء 5 سنين. أقل شيء 5 سنين. 5 سنين إذا كان يقدر. نعم.
ban akati sampun kau ningin keutamaan ban kemuliaan ban kencaran sangat agung bagi orang yang haji ban akati kau ningin beten kula ban panjenengan saja bahwa kewajiban haji kadinto hanya dalam seumur odi hanya sekalian, tetapi bagi orang yang mampu dalam badan, dalam fisik, ban mampu dalam finansial dan pembiayaan nah percuka senaus mari alaksanakan ibadah haji untuk haji boleh. Nah, jarak yang antara haji pertama dan ke haji nomor 2 paling sekoni jarak antara 5 tahun. Ki mun sebisa pun tahun cung sayan boleh. Sampai 5 tahun nanti bisa haji kafir lagi. Karena apa dengan sebagian hadis lain Gusti Kanjeng Nabi ada buaki dengan sebagian hadis siapa saya haji sekalian selama audin ajarilah alaksanaki kewajibna karena kan wajib haji pertama. Haji nomor 2 sunat, haji nomor 3 sunat, nomor 4 terus sunat. Jadi saya laksanaki ibadah haji pertama, alaksanaki dak kewajibna. Saya laksanaki haji kedua kali nah dayana rabbah. Kenapa? Mautang dak Gusti Allah Subhanahu wa taala untuk paringin kenjaran raja. Untuk paringin keutamaan raja dari Gusti Allah taala. Haji dua kali nah. Haji ketelu kali nah dabuna Gusti Kanjeng Nabi siapa saya haji ketelu kali nah maka bi Gusti Allah taala buun ben betena sokapina betena haramaki dari masuk neraka artinya dengan secara tidak langsung jamin bikus Allah taala peselamat dari neraka. والخمس سنين تحديدها ليس في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما عن بعض الصالحين من أهل الحكمة وأهل الرأي يقولوا هكذا 5 سنين وإلا هي على حسب التيسير. وإنما هذه الأيام مع الإجراءات الآن هذه حق التنظيم قدها أمور عن طريق الكمبيوتر والنت والتصاريح وهكذا هم كانوا يعملوا علشان الزحمة. فخلاصة الكلام أن حج بيت الله الحرام من الأعمال الصالحة العظيمة التي بها يغفر الذنوب والتي بها يقوى الإيمان، لأن الذاهب إلى مكة إلى الكعبة إلى بيت الله الحرام يشاهد ويلامس بجسده وبعينه وبنظره بدايات الإسلام وبدايات الوحي ومكان بعثة النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأماكن ترددوا فيها الأنبياء والمرسلين نبي الله إبراهيم ومن قبله ومن بعد أو هكذا، فهي مناظر وشعائر يقوى بها الإيمان. فلهذا خيف على من ترك الحج والعياذ بالله خيف عليه من الكفر الذي ما حج إطلاقا ويريد أن يحج، يخاف عليه كما ورد في الحديث فليمت إن شاء يهودي أو نصراني، معناته أنه يكون خارج عن الدين الإسلام من هو الذي يترك الحج لأنه يضيع على نفسه الخير، يترك الحج وهو مستطيع ما هناك مانع يمنعه صحيح وعنده المال الكافي، ولكن هذا والعياذ بالله يعرض نفسه للخطر. والحج لن يتوقف، ملايين الحجاج كل عام والزحمة في مكة موجود، لكن البعيد هو الذي يفوت على نفسه الخير. نسأل الله اللطف. Ben perlu kau ingin beliau kala ada bu paling sokonin jarak antara haji pertama dan haji nomor 2 5 tahun kan itu bani hadis Gusti Kanjeng Nabi benten bani anjuran dari Gusti Kanjeng Nabi takut sangku hadis lagi tapi dia pun beliau engki anjurkan bi sebagian orang soleh engki warten mun mampu badan mampu obeng engki aku tuh laksana aki haji dalam jangka 5 tahun kak dito engki benar sedangkan ibadah haji kali itu sangat agung dan sangat mulia ban kau ingin bitan kurban panjenengan saja kemuliaannya ban keutamaan termasuk ibadah haji kali itu sebelum Gusti Allah taala kala mulai dari haji akan tap haji seguni lahir lagi siapa orang sakapina dosa bagi orang yang saya haji termasuk juga hikmah dari pelaksanaan ibadah haji kali itu bisa makuat dari iman apa bisa makuat dari iman karena orang bila laksanakan ibadah haji mangkat dari Baitullah ngatela ada ke Ka'bah, ben bisa nyeting ada ke Ka'bah, ben juga nane kak bisa entar aziarah ada kapan sepenapan tempat bersejarah yang dalam agama Islam saya ke mengenang dalam pengorbanan Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam proses penyebaran agama Islam lambe. Saya ke orang bila langau ingin dengan panapa pengorbanan Gusti Kanjeng Nabi dengan panapa pengorbanan para nabi dalam menyebarkan agama Islam kan itu otomatis bila tahu ke tempatnya tahu ke pengorbanan bila tahu ke pengorbanan akhirnya tambah kuat keimanan nah maka dia pun beliau kena patut bagi orang yang mampu ben
tak laksanaki ibadah haji bi pangeran kau baca de kafir. Kenapa dia Gusti Kanjeng Nabi dan hadis, siapa orang semampu haji tapi tak haji, maka supaya mata Yahudi atau mata Nasrani, apa? Polan cepon segala, karena seakan-akan abang tak peduli deka kelakuan bagus kadin toh, abang tak ngalak kesempatan untuk ngoleh keutamaan raja dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Baitullah kita tak perlu huluban panjenengan saja karena lebih tahun lah ramai orang yang haji kita tak orang kita. Tapi sejauh ini kan mun bisa mesemak, mun mampu, saya sangat disayangkan bagi orang yang mampu dalam badan, mampu dalam obang, dalam pembiayaan tapi tak mangkat. Eko caki kafir karena apa? Karena majau aban dari kebagusan sesangat raja seajen ciaki bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mencer kuliban panjenengan sedaja bisa laksanakan ibadah haji ben oleh da keutamaan sebi Gusti Allah taala ciaki bagi orang yang laksanakan ibadah haji. ورد في الحديث أنه ينبغي للحاج إذا عاد من الحج أن يستغفر لمن لم يحج. اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. قال إذا كان هذا من استغفر له الحاج يغفر له، فما بالك بالحاج نفسه، إن شاء الله يكون له من الأجر ما لا يخطر على بال أحد. فمن حج منكم إن شاء الله يتقبل الله حجه وحجنا إن شاء الله، ومن لم يحج إلى الآن نسأل الله ييسر له الحج إن شاء الله ويعين عليه إن شاء الله. آمين. Dalam hadis Gusti Kanjeng Nabi ada buaki Gusti Allah Subhanahu wa taala nyaporah da ketusan orang sealaksanakan ibadah haji, banyaporah da ketusan orang seenyoonaki saporah bi orang haji da Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dari kadin to ki sunnat bagi orang yang nalekana bade orang datang haji entar asejar minta doa. Minta doa minta nyoonaki pangaporah ke pangeran. Karena dia pun hadis Gusti Allah taala nyaporah da orang haji tibi, banyaporah da orang minta aki saporah da Gusti Allah taala bi orang haji. Kadin to permintaan dari haji terima sangat agung dari Gusti Allah taala pas do remar kira kebagusan dan keutamaan sebi Gusti Allah taala bagi kasih orang haji tibi. Cak yang bagi orang seaziarah bain miloh. Napa boleh seentar tibi alasanaki ibadah haji keutamaan saya tak bisa komparaki bi akal ben juga tak bisa bayangaki bi akal tun kuluban panjenengan saja saking rajana ben saking lampen paparing dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Menter sekita haji tu beliau menter bisa laksanakan haji saja ben sampun laksanakan ibadah haji menter bi Gusti Allah taala iterima ibadah hajina. Seberapa menit ya? Setengah jam. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا آمين. ويعلمنا ما ينفعنا آمين. ويجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين. والعفو منكم على الإطالة، ونحن أتينا لزيارتكم وللسلام عليكم. آمين. لم نأتي للكلام والإرشاد والنصح ولكن مشاركة في الخير إن شاء الله. نشكر شيخنا المهيمن بارك الله فيه وأولاده وأخوانه والقائمين في هذا المجلس إن شاء الله، يبارك الله فيهم إن شاء الله وإيانا بركة الانتهاء، يجعلنا الله وإياكم متحابين في الله ومتآخين في الله. اللهم اغننا بالعلم وأكرمنا بالحلم وزينا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم عبادك الصالحون. ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم عبادك الصالحون. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك وشر ما عندنا فضلا وإحسانا، وافعل بنا من الجميل في الدارين ما أنت له أهل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا
وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به 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 واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله ومن والاه في كل وقت وحين عدد نعم الله وإفضاله والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba beliau soporana terlalu lancang di lembu debu sampai lebih dari biasanya setengah jam. Tapi tidak lain tujuan beliau aziar udah kadintoh ken pada terong aulia barokah ban paparing keutamaan rahmat sebikus Allah taala ipatoron nang majlis papangkian semakin kadintoh ban matur sakalangkong deke Abdul Muhaimin sareng sedaja putra-putrana atas sedaja penyambutan ban matur bikus Allah taala ibalas kala ban selangkong raja ban matur ke Muhaimin sareng sedaja putra paring lancang umur bikus Allah taala ban ijaga ban ilindungin tetap istiqamah ing dalam jalanah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.